بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ رانا سرفراز، ہفتے کا دن لگ بھگ 2:30 بجے ہوں گے، پاکستان میں 2:30 بجنے والے ہیں اور یو کے میں 10:27 ہوا چاہتے ہیں۔ ہم لیگل ایشوز اور ان کا سلوشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں کیونکہ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ قانونی پیچیدگی اور ان میں الجھاؤ جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ خاص طور پہ اسلامک قوانین کے بارے میں، اسلامک لاس کے بارے میں ہم لوگ کافی چیزوں سے جانتے سمجھتے بھی نابلد ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ رہنمائی نہیں مل پاتی کہ اگر کوئی ایسی وائلیشن ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کر سکیں یا مدد لے سکیں۔ یہ سویٹ شعیب ہمارے ساتھ لاہور سے ہر ہفتے کو ہوتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جس کا دل چاہتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور نعرہ مار دیتا ہے اور گستاخی کرتا ہے۔ پاکستانی قانون کہاں ہے، کہاں سویا ہوا ہے؟ پاکستانی قانون میں ان جیسے لوگوں کے لیے گرپ کا جو ہے وہ جزا اور سزا کا معاملہ کتنا سخت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے والے کتنے ہیں جو اس کو سچے دل کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، مگر کرتے نہیں ہیں۔ رانا صاحب، اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہم ایک چیز کو سمجھ لیں جی سر۔ کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ تب ایکشن میں آتی ہے جب کوئی درخواست گزار ہو۔ ٹھیک۔ اب اگر کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے، لیٹ سپوز ان اے پلیس جہاں تک اسٹیٹ کا کوئی پرسن یا نہیں موجود ہے، ہاں اب وہاں پر لیٹ سپوز اگر ہم یہ عائشہ کی ہی بات کریں جو صحیح۔ ٹک ٹاک ادارے پاکستان میں ہو، اب وہاں پہ 24/7 تو پولیس نہیں ہے نا، ہاں لیکن جب وہاں پر یہ کرائم کمٹ ہوا، عائشہ غلط تھی، بالکل یہ بات سے میں ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود دونوں طرف سے غلطی تھی۔ تو یہ جب دونوں طرف سے غلطی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اس کو کسی نہ کسی نے پہلے تو رپورٹ کرنا تھا۔ یس۔ اب وہ جو رپورٹنگ کرنا ہے نا وہ ذمہ داری ہے اس کی جو افیکٹڈ ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز اگر ہم فیس بک پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ عمران خان یا کوئی بھی اور اسٹیٹ کا پرسونل جو ہے نا وہ فیس بک کھول کے تو نہیں بیٹھا ہوا کہ بھئی وہ دیکھتا رہے کہ جی یہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے اور دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ایگری۔ کیونکہ لاکھوں کیا کروڑوں کے حساب سے جو ہے نا وہ آئی ڈیز ہوں گی، کس کس کو دیکھے گا پرسن۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سب سے پہلے نا جیسے ہی اس چیز کو دیکھیں تو ہم رپورٹنگ کریں۔ اب رپورٹنگ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس 3 سٹیپس ہیں، میں ان کو کہتا ہوں ویک، ایک طرح سے ویک ہو جائے گا، انٹرمیڈیٹ اینڈ اسٹرانگ، ٹھیک ہے۔ ویک سٹیپ کیا ہے؟ دا ویکسٹ سٹیپ از کہ جیسے ہی آپ دیکھیں رائٹ کلک کر کے یا سائڈ پہ جو آئیکن بٹن لگا ہوا ہے وہاں پہ جائیں، فیس بک کو رپورٹ کر دیں۔ میں صحیح۔ اسے ویک کو کہتا ہوں کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم فیس بک کہتا ہے کہ جی یہ ہمارے اسٹینڈرڈس کے خلاف نہیں ہے، اور بہرحال وہ چیز جو ہے نا کنٹینیو ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی فیس بک جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لے کے اس کو ریموو یا بلاک بھی کر دیتا ہے، ریسٹرکٹ بھی کر دیتا ہے، جیسے مجھے کیا ایک پوائنٹ کے اوپر جب میں نے ایک جواب دیا ایک پوائنٹ کا، حالانکہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو کہا جائے کہ جی ایک کوئی بری بات میں نے کی ہے، ایک سوال اٹھا اس کے میں نے جواب دیا، یا ایک ایلیگیشن اٹھا اس کا میں نے جواب دیا جس پہ ریسٹرکشن آ گئی، اور اسی طریقے سے آپ پہ بھی کافی ریسٹرکشنز آتی رہتی ہیں۔ تو یہ موسٹ آف دا ٹائم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تکا چل جاتا ہے، فیس بک نے بھی کوئی ایسا وہ نہیں رکھا ہوا، تو میں اسے ویک کہتا ہوں۔ صحیح۔ سیکنڈ اسٹیپ از پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ایسا کوئی بھی ہوتے ہوئے دیکھیں، لیٹ سپوز صحابہ کرام کی گستاخی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، یا پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایسا اینٹی اسٹیٹ جو ہے نا وہ کمنٹ ہوتے ہوئے دیکھیں، تو اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ اس کو رپورٹ کر دیں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں نے نا ایک تصویر دیکھی جس میں نا ایک سینئر لیول کا ہمارے پاکستان آرمی کا پرسن جو ہے نا وہ ریگستان والی سائڈ پہ کھڑا ہے، اور وہاں پہ نا ایک پب دکھایا گیا جہاں پر جو ہے نا وہ ایک بوتلیں دکھائی جا رہی ہیں شراب کی۔ اب کسی اندھے کو بھی پتا ہے کہ بھئی ایک تو صحرا کے اندر اس طرح ہوتا نہیں ہے، اور دوسرا اتنا سینئر لیول پہ یونیفارم پہن کے بندہ کھڑا ہو کے شراب کی بوتلیں چیک کرے گا، پتہ لگ جاتا صاف کہ جی انڈینز کا کام ہے یا کسی
اینٹی اسٹیٹ پرسن کا کام ہے جو کہ خلاف مخالفت کرنا چاہتا ہے آرمی کی. تو اس طرح کے اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی سوشل آپ کسی چیز کو بھی دیکھیں امورل ہو, جہاں پہ پاکستان کی انٹیگریٹی, پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو یا سیکٹیرینزم کا پھیلانے کا خطرہ ہو, تو آپ اسے فوراً پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو جو ہے نا وہ رپورٹ کر دیں. ویسے ٹھیک تو ہے. میں نے اپنی فیس بک آئی ڈی میں اس کو شیئر بھی کیا ہے, ای میل اچھا. آپ کر سکتے ہیں, تو میں یہاں پہ بتا بھی دیتا ہوں. ویسے ہر پرسن جو ہے نا وہ جا کے اس چیز کو دیکھ بھی سکتا ہے, مطلب کہ گوگل سے دیکھ سکتا ہے, لیکن میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں content.complaint@pta.gov.pk. یہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں سے جا کے جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں. یہ ہے انٹرمیڈیٹ یا درمیانے متوسط طبقے کا ایکشن جو آپ کر سکتے ہیں. ایک ہے ہارڈ لیول کا ایکشن, اس کے لیے آپ کو بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جوابی کارروائی یہ بھی آئے, اور اس کے اندر آپ اپنے آپ کو جو ہے نا آپ کو بڑا اسٹرانگ سینسز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا اپنے بہت قیمتی وقت میں سے, جو آپ اکثر فیس بک پہ ٹویٹر پہ ضائع تو کرتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے اصل میں پریکٹیکل ہونے کی تو اس وقت آپ نہیں نکال سکتے. اور میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ہے ایف آئی اے کو رپورٹ کریں. جب بھی آپ کوئی سوشل میڈیا, کسی سوشل میڈیا پہ ایسا کوئی بھی ایکٹ ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ اسے رپورٹ کریں. اب پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگوں نے جو ہے نا چند شرپسند عناصر ہیں, انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ گستاخی کی. اسی طرح ہی ایک پیج ہے ڈارک رافضی کے نام سے, پہلے وہ بلاک کیا, دوبارہ انہوں نے بنا دیا. اچھا میں یہاں پہ رک کے پہلے جو انٹرمیڈیٹ ہے نا اس کی بات بول گیا کہ پی ٹی اے کو میں انٹرمیڈیٹ کیوں کہتا ہوں. پی صحیح. ٹی اے کو انٹرمیڈیٹ اس لیے کہتا ہوں کہ پیج تو وہ ریموو کر دیں گے, کنٹینٹ بھی بلاک ہو جائے گا, لیکن پھر ایک نئی آئی ڈی کے ساتھ ایک نئے دوبارہ سے پیج کو بنا دیا جائے گا. تو انفیکٹ اس سے یہ لازمی نہیں ہے کہ کنٹینٹ جو ہے نا وہ ریموو ہونے سے آپ کا جو ہے نا وہ پرسن بعد آ جائے گا, وہ ہو سکتا ہے کہ نیا بنا دو. تو اینی ویز میں اس لیے اس کو انٹرمیڈیٹ یا متوسط طبقے کا جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتا ہوں پی ٹی اے کی رپورٹنگ کو. مگر یہ بہت لازم ہے, یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ پی ٹی اے کو رپورٹ کریں. صحیح. اب ایف آئی اے کا کو میں ہارڈ لیول پہ یا ہائیسٹ لیول پہ کیوں رکھتا ہوں, وہ اس وجہ سے کہ ایک تو وہاں پہ آپ رپورٹنگ کر کے اس کی بلاکنگ تو کروائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرسن کو جب گرفتار کیا جائے گا اور وہ جب سلاخوں کے پیچھے جائے گا تو ایک تو وہ بندہ کم از کم جو ہے نا وہ کبھی بھی اس کام کو نہیں کر سکے گا, کیونکہ اسے جیل ہو جائے گی, صحیح. وہ دوبارہ سے نہیں کر پائے گا اگر وہ پاکستان کے اندر ہے. دوسرا, پاکستان کے اندر دوسرے شرپسند عناصر جو ہے نا اب وہ محتاط ہو جائیں گے, احتیاط کریں گے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. اور چوتھی میں نے ایک چیز امپورٹنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ رپورٹنگ کر دیتے ہیں, آپ ایف آئی اے میں کمپلینٹ فائل کر دیتے ہیں, آپ پی ٹی اے کو کمپلینٹ فائل کر دیتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ایک کام لازمی کریں کہ سٹیزن پورٹل کے اندر جو ہے نا وہ لازمی اس چیز کو رپورٹ کریں اچھا کہ جی شعیب, آپ نے درخواست دائر کی ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ جو آپ نے ابھی کمپلین کا بتایا وہ میں نے اسکرین پہ چلا دیا ہے, آپ ہی کے اس سے جی فیس بالکل, ہوگا. بہت اچھا کیا. اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو آن لائن کمپلینٹ ہے نا ایف آئی اے کی, وہ کبھی بھی اس چیز کے اوپر نہیں کوگنیزنس ہوتا. آپ کو فزیکلی وہاں پہ جانا پڑے گا اور ہارڈ کاپی میں درخواست لے کے along with ڈاکیومنٹس اینڈ انیکسز جانا پڑے گا. زندہ باد. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو لازمی رکھیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے صرف آن لائن کر دیا اور آپ بیٹھ جائیں گے. آپ کو فزیکلی وہاں پہ جانا پڑے گا ود ان 7 days, وہاں پہ درخواست ہارڈ کاپی میں لکھ کے آپ انہیں پرووائڈ کریں گے, وہ یہ درخواست ہے میری اپنی مدعیت میں, پھر جا کے کوئی ایکشن ہوگا. ادروائز آپ صرف آن لائن کر دیں گے تو اس سے کوئی ایکشن جو ہے نا وہ نہیں لیا جائے گا. صحیح. تیسری مگر چوتھی چیز میں نے بتایا سٹیزن پورٹل. ہوں میں تو کہتا ہوں کہ اب آپ کے پاس ہر موبائل کے اندر, پاکستان کے ہر شہری کے پاس, کیونکہ ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ کی بھی ایکسیس ہے اور اینڈرائڈ موبائل تو کم از کم ہے ہی, تو ہر پرسن کے پاس سٹیزن پورٹل انسٹال ہونا چاہیے. جی بالکل ایگزیکٹلی. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی اس طرح کی اینٹائی سوشل ایلیمنٹ یا کوئی ایسی ہوتے ہوئے دیکھیں, فوراً رپورٹ کر دیں, فوراً جو ہے نا وہ اس سٹیزن پورٹل پہ رپورٹ کر دیں. ٹھیک ہے,
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ 4 سٹیپس ہیں جس کے اندر آپ سوشل میڈیا کے اندر ہونے والی جتنی بھی بدعنوانیاں یا جتنے بھی گستاخی ہیں ان کو روک سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں اور کہا کرتا ہوں، آپ قیامت تک برائی کو ختم نہیں کر سکتے. بے شک سچ ہے. آپ قیامت تک برائی کو ختم نہیں کر سکتے، مگر آپ اگر سو رہے ہیں تو وہ برائی جو ہے نا وہ بڑھے گی، اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو برائی کم ہوگی. آپ برائی کو کم یا زیادہ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ برائی کو ختم نہیں کر سکتے. تو کم از کم وہ کام تو کریں جو آپ کے ذمہ ہے، جو آپ کی ذمہ داری میں ہے، کہ آپ رپورٹ کریں. آپ کے پاس قانون لا میکرز بھی موجود ہیں، آپ کے پاس لائرز بھی موجود ہیں. آج ہر پرسن کے پاس ایکسیس ہے. آپ ان سے رابطہ کریں، آپ قانونی مشورہ لیں اور اس کے اوپر ایکشن لیں، بجائے اس کے کہ قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں. اس سے یہ جو جی سٹیزن پورٹل ہے نارملی کاروائی کب کس طرح اور عمل میں لاتا ہے تاکہ عام دیکھنے والے یہ سمجھ سکے کہ اگر ہم وہاں پہ کمپلین کر رہے ہیں تو ایک تو 100% یقین ہے کہ وہ انٹرٹین ہوگی، اور انٹرٹین ہونے کے بعد ایک پروسیس سے گزر کے تھانے میں آئے گی، عدالت میں آئے گی، FIA میں آئے گی، کہاں پہ یہ پہنچتی ہے؟ اچھا، اس کے اندر یہ چیز ہے، لیٹ سپوز آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں دکان والا جو ہے نا وہ سبزیاں مہنگی بیچ رہا ہے. اب وہاں پہ جو پورٹل کے بیہائنڈ پرسن بیٹھا ہوا ہے نا وہ اس کو ریفر کرے گا پرائس کنٹرولر والے ادارے کے پاس. اوکے اگر کوئی بوتل بہت زیادہ سستی بک رہی ہے، مہنگی بک رہی ہے، اس کا جو جائے گا وہ جائے گا کمپٹیشن کمیشن کے پاس. ٹھیک ہے. کمپٹیشن کمیشن پاکستان، کمپٹیشن کمیشن پنجاب، مطلب جو بھی ادارے ہیں ان کے پاس جائے گا. اگر لیٹ سپوز کوئی سڑک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جس کی نوعیت ایسی ہے جو کہ ہنڈرنس کریٹ کر رہا ہے یا کوئی بھی کلپیبل ایکٹ آ رہا تو وہ آف کورس تھانے جائے گا. وہ IG پنجاب کے پاس جائے گا، IG ریفر کرے گا کہ کس ایریا میں ہو رہا ہے. اس کے اندر یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ ہم جو بات لکھ رہے ہیں نا ہم اپنی بات کو کمپلیٹ لکھیں. اب جس طرح میں لکھ دوں جی کہ سڑک کے اوپر یہ ہو رہا ہے، بھائی کون سی سڑک پہ ہو رہا ہے؟ مجھے بتانا پڑے گا نا کہ فلاں جگہ پہ لاہور کا شہر یہ فلاں سڑک ہے، فلاں علاقے کے اندر ہے، اس کے سامنے یہ ہے اور وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. اگر میں صرف لکھ دوں گا سڑک پہ یہ ہو رہا ہے تو اس کو تو وہ کبھی بھی آگے ایکسیس کر ہی نہیں سکیں گے، اس کو پروسیس ہی نہیں کر سکیں گے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم کمپلیٹ انفارمیشن پرووائڈ کریں، کمپلیٹ ڈیٹیلز پرووائڈ کریں. وہ جو نوعیت ہوگی اس کی وہ اس کو ریفر ہو جائے گی، جو بھی ادارہ ہوگا نا وہ اس ادارے کو ریفر ہو جائے گی. جی رانا سر. آواز آ رہی ہے رانا صاحب؟ مجھے آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے تو آ رہی ہے. جی جی اور وہ تھی ویڈیو پوسٹ تھی کراچی لیاری کے حوالے سے. مجھے پھر ان باکس کسی نے رابطہ کیا اور مجھے کافی صلوات سنائی اور کافی آپ کی اس کے رانا صاحب آواز شروع میں کٹ گئی تھی، کائنڈلی آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی 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 میں نے ایک پوسٹ لگائی کراچی لیاری کی اور ویڈیو پوسٹ تھی، اور ویڈیو پوسٹ ہو گئی، چند گھنٹے گزر گئے، نارمل لوگوں نے کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. ایک میسنجر پہ میسج آیا اور ایک صاحب سے رابطہ ہوا اور ان صاحب نے ٹیلی فون میسنجر پہ کال پہ مجھے اچھی خاصی صلوات سنائی. اچھا، خبر میڈیا سے اٹھائی میں نے، پوسٹ کی، اور وہاں سے کال کرنے والے نے مجھے ایک پارٹی کا کارکن بنا دیا اور کہا کہ تم اس کے چیلے چپاٹے ہو، اس لیے تم اس کو پروموٹ کرتے ہو، اس کو سپورٹ کرتے ہو، اس لیے یہ تم نے ویڈیو خبر چلائی ہے. تو ایسے میں اگر میں کمپلین کرتا ہوں کہ کوئی مجھے اس طرح تھریٹ کرتا ہے تو مجھے FIA کے پاس جانا چاہیے، سائبر کرائم. دیکھیں بالکل، کیونکہ یہاں پر جب جہاں پہ سوشل میڈیا آئے گا وہاں پہ FIA، آپ یہ سمجھ لیں. PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یا جو ہے نا FIA، کیونکہ جو پنجاب پولیس ہوگی یا ہماری لوکل پولیس ہے نا، پروونشل پولیس ہے، اس کے پاس سوشل میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے. ہاں ان اوکے کے پاس سمو وغیرہ کی ایکسیس ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، وہ بھی ان کا سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں سے CDR وغیرہ نکلوا سکتے ہیں. مگر سوشل میڈیا جتنا بھی ہے، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، لنکڈ ان، انسٹاگرام،
ان تمام لنکس اور ان کے جو لوکیشنز وغیرہ ہے نا اس کی ایکسیس صرف ایف آئی اے کے پاس ہے. تو اگر آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ رپورٹنگ جو ہے نا وہ ایف آئی اے کو ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کے نظام کو آپ بھی سمجھتے ہیں اور پاکستانی قوانین کے اوپر امپلیمنٹ کے پروسیس کو آپ بھی جانتے ہیں. بحیثیت لوئر آپ وہاں کی کمزوریوں کو بھی بہت بہت اچھی طریقے سے واقف ہے اور بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس معاملے کو وکلا حضرات کس طرح ہینڈل بھی کر سکتے ہیں. ایک عام شہری میرے جیسا جاتا ہے یہاں سے اور وہ پاکستان میں لٹ جاتا ہے، کسی وجہ سے اس سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں، وہ وہاں مختلف اداروں میں مختلف پورٹلز پہ، میں اس کا بتا دیتا ہوں، سٹیزن پورٹل سے لے کے جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ چیف جسٹس کا پورٹل ہے اس تک پہ جو ہے نا اس کی شکایت موجود ہے. امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، 4 مہینے سے پریشان ہے. تو اب وہ یہ ہے کہ ایک تو پیسے سے بھی چلا گیا. ایف آئی اے جب درج کرانے گیا تو جو اس کا مجرم تھا، وہ اس کا جو مجرم تھا بقول اس کے کہ وہ ایس ایچ او کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایس ایچ او کمرے میں ٹہل رہا ہے، مجھے بلایا جاتا ہے تو کھڑا کر دیا جاتا ہے، مجھے بیٹھنے کا نہیں کہا جاتا. تو اس سے پاور ظاہر یہ ہوتی ہے کہ دیر آر سم تھنگ کئی لوپ ہول ہے جس کا بینیفٹ برے لوگ اٹھاتے ہیں، اور وہ قانون کے ادارے جو ہے ان کے سربراہ یا ان سے دوستی یا ان سے کے تعلقات مفاد کی ہو یا جیسی بھی ہو اس کو استعمال کرتے ہوئے اثر انداز ہوتے ہیں. ایسے میں قانون کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ میں نے ایک چیز شیئر کی تھی کہ جب آپ اس طرح کا کام دیکھیں نا تو آپ فوراً 8787 پہ کال کریں. اٹس این آئی جی کمپلینٹ سینٹر اور وہاں پہ فوراً رپورٹ کر دیں. اب ایٹ دیکھیں سیون ہم یہ تمام شوز اور یہ تمام چیزیں مجھ جیسا لیگل لا کا طالب علم آپ نے اس لیے بٹھایا تھا کہ لوگ اس کو سنیں. لوگوں کو چاہیے کہ اپنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر پرسن کے پاس، ہر گھرانے کے پاس، یہ اس لیے نہیں کہ میں وکیل ہوں تو میں اپنی کوئی دیہڑی کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، لیکن یہ بات حقیقت ہے. ہر پرسن کا ایک لائر ہونا چاہیے. جس طرح ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، ہمارا فیملی لائر کیوں نہیں ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف وکیل کو تبھی تو نہیں لے کے جاتے ہیں جب عدالت کا معاملہ ہو. ہمیں اگر کوئی بھی انصاف چاہیے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں اور اگر ہمیں اس کے اندر جا کے اوپینین چاہیے تو ہم وکیل سے لیتے ہیں. آف کورس ہم وکیل سے ہی اس کی اوپینین لیں گے. تو بات یہ ہے کہ آئی جی کا کمپلینٹ سینٹر ہے 8787. جب وہ وہاں پہ گیا اور ایس ایچ او کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اسے چاہیے تھا اسی وقت ایس ایچ او کا نام اور اس کا ٹائم نوٹ کر لے اور کہ جی کہ میں نے اس طرح سٹیزن پورٹل میں یہ فائل کی تھی کمپلینٹ اور مجھے یہاں پہ بلایا گیا. جب میں آیا ہوں یہاں پہ تو جو میرا ملزم تھا وہ ایس ایچ او کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایس ایچ او وہاں پہ ٹہل رہا تھا. تو وہ اسی وقت کمپلینٹ کر دیں، رپورٹ کر دیں اس بات کو. آپ دیکھیں وہ ایس ایچ او کے خلاف کس طرح ہی ایکشن ہوگا. اور اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا تو آپ کے پاس 8787 کا ریکارڈ بھی موجود ہے، آپ کے پاس سٹیزن پورٹل کا بھی موجود ہے، آپ اس کے خلاف عدالت بھی جائیں. میرا خیال ہے کہ جب آپ یہ تمام کی تمام ریمیڈیز کو ایگزاسٹ کر لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کا ضرور بنے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ ہی ڈیڈ ہے، کچھ لوگ ہیں بیچ میں. لیکن جب میں یہی بات کہتا ہوں کہ جب ہم سو جاتے ہیں نا، جب ہم مجموعی طور پہ معاشرہ سو جاتا ہے نا تو پھر یہ تمام چیزیں، یہ برائیاں جو ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں. اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ معاشرے کو جاگنا پڑے گا، ہمیں مجموعی طور پہ جاگنا پڑے گا. ہم مجموعی طور پہ جاگیں گے تو گستاخ ختم نہیں ہوں گے، گستاخ رسول یا گستاخ صحابہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن وہ کم ہو جائیں گے. اور وہ ہزار دفعہ سوچیں گے کہ اگر اب ہم نے پبلک فورم میں آ کے گستاخی کی تو ایسے ہوگا. ایس ایچ او اور جتنے بھی پولیس آفیسرز ہیں جو کرپٹ ہیں، سارے نہیں ہیں، بہت بہت کم ہیں، لیکن جو بھی ہیں وہ جیسے ہی جب انہیں پتہ لگے گا کہ بھئی پبلک اب جاگ چکی ہے، لوگ جو ہے نا وہ ہمارے وردی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر جہاں پہ ہم غلط ہوں ہمیں سیدھا بھی کر دیتے ہیں. وہ ڈائریکٹ آئی جی میں کمپلینٹ فائل، آئی جی کمپلینٹ سینٹر کے اندر کمپلینٹ فائل کر دیتے ہیں، سٹیزن پورٹل میں ہمیں کمپلینٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اب میری دال نہیں گلنے والی. تو وہ آف کورس رانا صاحب یہ چینج کر لیں 8787. 8787 اوکے جی 8787.
अच्छा, आप जारी रखें, मैं इसको जो है ना करेक्ट करके ये आ गया आपके सामने। तो बात ये है कि ये हमने हमने मजमूई तौर पे बहैसियत कौम जागना है। अगर हम नहीं जागेंगे, अगर हम इसके ऊपर नहीं कोई एक्शन लेंगे खुद से, तो ये लोग तो बढ़ते रहेंगे इसी तरह। आपने अच्छा कुछ सिटीज़न पोर्टल में जी। अच्छा, मेरा एक और ज़हन में सवाल था और वो इसमें इस वक़्त गुम हो गया कि मैं क्योंकि आपके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, आप मंगल को भी देखते हैं। अपने एडवोकेट हाई कोर्ट हैं शमशेख साहब, उनके साथ भी एक प्रोग्राम हम करते हैं। अच्छा, मुझे किसी दोस्त ने कहा कि जब आप लोग ये कार खैर, उसने लफ्ज़ यूज़ किया, नेकी का काम करते हो, आपको कोई इसका ज़ाती फ़ायदा नज़र नहीं आता मुझे। आप लोग इतने मुफ़ीद मशवरे देते हो, मगर आप इसमें देखते हो कि लोग गिने-चुने सवालात के साथ आपके पास आते हैं। आप पंजाब या सिंध में कोई ऐसी अंजुमन का बता दें जहाँ पे हम फ्री जा सकें, इस ख़्याल से कि एक तो हमें लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी, दूसरा वो लीगल जो टीम है या लीगल अ अ अ अ, लॉ को समझने वाले लोग हैं, हमें सही राह पे गाइड कर सकेंगे। तो ऐसा कोई है आपका सेटअप या ऐसी कोई ऐसी आपकी कोई जमात या पंजाब बार काउंसिल या ऐसे जो ऐसे मैटर्स में जहाँ लोग वाक़ई सताए हुए हैं और परेशान हैं और अभी तक उनको समझ नहीं आता, मत मारी हुई है, तो वो उनकी हेल्प कर सकें? देखिए, बहुत से लॉयर्स जो हैं वो प्रो बोनो केसेस करते हैं अच्छा, और कर भी रहे होंगे। बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रो बोनो केसेस वगैरह करते होंगे। लेकिन बात ये है कि एक चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। एक लॉयर की अर्निंग और लिवलीहुड क्या है? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी यही अर्निंग और लिवलीहुड है। अगर वो इसको भी जो है ना वो सिर्फ़ रज़ाए इलाही पे छोड़ के अल्लाह वास्ते करना शुरू कर देगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी भी फैमिली है और उसके भी बीवी बच्चे हैं बिल्कुल, उसका और रिस्क उसे भी सर्वाइव करना है इस मुआशरे के अंदर। बिल्कुल सही। आपका लॉयर जितना प्रॉस्पेरस होगा वो उतनी ही शिद्दत के साथ आपकी आवाज़ बनेगा। सही, तो सही। यहाँ पे जो वाक़ईतन सताए हुए हैं, वो आएँ ज़रूर, वो उनको इंशाल्लाह हम जिस तरह मुफ़ीद मशवरा देते हैं, हम देते हैं। मेरी तो लॉ फ़र्म भी है, अपनी लॉ फ़र्म है अल्हम्दुलिल्लाह और हम वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। हमारा ऑफ़िस जो है वो सलाम चैम्बर पटियाला ग्राउंड 3rd फ्लोर पे मौजूद है। अगर कोई आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। मैं ऑफ़िस में होता हूँ सुबह 8 से सर, शाम आप अगर 4 अपना बजे नंबर तक। नंबर नंबर देना चाहें, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हाँ, नंबर दें हाँ जी, ताकि 0324 4719857 रिपीट कर दें 0324 0324 4719857। तो ठीक है। ये मेरा नंबर है और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पार्टनर्स हैं और हमारी एक पूरी लीगल टीम है जो इसके ऊपर वर्क कर रही है। ज़ाहिर-सी बात है कि हर चीज़ जो है ना वो हम प्रो बोनो के साथ नहीं लेके चल सकते, हमें अपना भी सर्वाइवल करना है। लेकिन वही है ये है कि इंशाल्लाह मशवरा भी मुफ़ीद होगा और काम भी जो है ना वो एक अच्छे अंदाज़ में किया जाएगा और एहसन तरीके से किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों को चिढ़ है कि अगर हम बात करते हैं ना इस्लामिक इश्यूज़ के ऊपर तो कुछ तबके खड़े हो जाते हैं लठ लेके और जब हम कहते हैं कि ये तो कहीं इस्लाम में ज़िक्र नहीं है, कहीं सहाबा के बारे में ऐसी बातें हमने ना सुनी। मेरी 60-61 साल की ज़िंदगी हो गई, ना ऐसी ये अभी इसी दौर में आई और ऐसा फ़ितना बन के चली, तो वो ये कहते हैं कि यार हम तंग आ गए, हम इनको पकड़वाना चाहते हैं, इनको गिरफ्त करना चाहते हैं, इनके ऊपर गिरफ्त नहीं हो रही क्योंकि हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। तो ऐसी हुकूमत में जहाँ कानून में थोड़ी-सी लिवरेज हो या लिबर्टी ली जा रही हो, तो ऐसे में आप यंग लॉयर्स हैं, आप यकीनन इसके ऊपर काफ़ी मज़बूत स्टांस रखते हैं। क्या समझते हैं कि बार कौंसिल इसके ऊपर स्टेप ले या बार कौंसिल आगे आनी चाहिए? अब तो एक और नया इश्यू आ गया, अल्लाह माफ़ करे मेरा ये भी प्रोग्राम ना बंद हो जाए कि आप अदालतों में भी कोई रिफ्ट मामला चल पड़ा है, बड़े
بڑے یہاں سے نہیں لانا وہاں سے، یہاں سے نہیں لانا وہاں سے. تو یہ ایشوز کو ذرا کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ اور میں کہوں گا اس کو سم اپ کر دیں آپ. دیکھیں میں آپ کو ایک بنیادی طور پہ بات بتاؤں، ادارہ جو ہے نا، ادارے کسی خاص شخص کی نمائندگی کرتے ہوئے ورک نہیں کرتے. ادارے کا کام یہ ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی درخواست آئے وہ اس کی کوگنیزنس لیں اور اس کے اوپر ایکشن لیں، دوسری پارٹی کو بلائیں، موقف سنیں، اور اس کے اوپر جو بھی فیصلہ بنتا ہے. لیٹ سپوز اگر ہم پولیس کی بات کرتے ہیں، اگر میں نے کمپلینٹ فائل کی ہے، پولیس جو ہے نا وہ اس کمپلینٹ کو دیکھے گی. اگر اس میں کوئی کرمنل ایکٹ بنتا ہوگا، کسی لا کی بریچ ہو رہی ہوگی، اس لا کے حوالے سے دوسری ایکیوزڈ کو بلایا جائے گا، اس کا موقف سنا جائے گا. اور اگر پولیس سمجھتی ہے کہ اس کے اندر اوفینس کمٹ ہو رہا ہے پرائمری فیشر، تو وہ ایف آئی آر لانچ کر دیں گے. دس از کالڈ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایس ایچ او نے جسٹ سنا اور وہ خود ہی وہاں پہ جو ہے نا وہ بندوق لے کے گن مینوں کے ساتھ چلا گیا اور کہا بھی ہاں بھائی یہ کس طرح ہے، اس طرح کیوں ہے، اس طرح کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی پھر اپنے اختیارات سے بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ یہ ہمیں جاگنا پڑے گا، ہمیں ہر چیز کو اگریسولی اور اپنے ہوش و حواس کے اندر اور دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈٹ کر دیکھنا پڑے گا. اگر میں نے وہی بات کی کہ جب ہم خاموش رہیں گے اور ہم صرف شور کرتے رہیں گے. اب میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک ٹاک شو کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کتنے پرسنٹ ایس ایچ اوز، کتنے پرسنٹ ایس پیز اس شو کو دیکھ رہے ہوں گے؟ وہ تو اپنے 1%. دفتروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوں گے. بالکل ہاں صحیح کہہ رہے اگر یہی چیز میں جا کے تھانے میں رپورٹ کرتا ہوں یا ایف آئی اے میں جا کے رپورٹ کرتا ہوں، تو تب ہی وہ جا کے اس چیز کے اوپر کوئی ایکشن لے سکیں گے نا. تب بھی وہ نہیں لیتے تو آپ کے پاس بے شمار فورمز موجود ہیں، آپ کے پاس عدالتوں کے دروازے ہیں، آپ عدالتوں میں جائیں، آپ کے پاس سٹیزن پورٹل ہے، آپ سٹیزن پورٹل میں جائیں، آپ کے پاس اسی افسر کا جو سینئر ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا آئی جی کمپلینٹ سینٹر ہے، آپ وہاں پہ جائیں. آپ لوگ وہاں پہ جا کر جو ہے وہ اپنی درج کروائیں شکایات، یہ سارے فورم ایگزاسٹ کریں. اور انشاءاللہ یہ 3 فورمز جو میں نے آپ کو بتائے، ان تینوں میں سے ایک یا تینوں بھی کلک کر سکتے ہیں. تو یہ کام جو ہے، یہ معاملات جو ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوں گے کہ ہم جسٹ اس کے اوپر ایک فیس بک کا سٹیٹس لگا دیں یا ٹویٹر کے اوپر ایک سٹیٹس لگا دیں یا واٹس ایپ کے اوپر ایک سٹیٹس شیئر کر دیں. اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اسٹیٹ کو کی نوٹس میں لانی پڑیں گی یہ باتیں، سو دیٹ اسٹیٹ کو ٹیک کوگنیزنس آف دی اوفینس. تو یہ اس طریقے سے ہی ممکن ہے. یہ ہمیں جاگنا پڑے گا، ہمیں دلیری دکھانی پڑے گی، ہمیں اس کے اندر جو ہے نا وہ میدان میں آنا پڑے گا. وہ پشتوں کے اندر کہتے ہیں نا دا غز دا میدان، تو ہمیں وہ دا غز دا میدان کرنا پڑے گا. یہ ہے آج و میدان میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ جس طرح کوشش کرتے ہو، جس طرح محنت کرتے ہو اس ایشوز کے اوپر، اس میں بہت سارے معاملات ہیں. پاکستان میں ڈر بھی لگتا ہے یار کہ بات جذباتیت سے آگے چلی جاتی ہے تو لوگ قانون کو فوراً ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے ایک آپ شعر کو کہنا چاہوں گا رانا صاحب آپ کو. پلیز. شعر یہ ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو ہاں، بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بات سپاہی یہ ہے اللہ کہ تعالیٰ جب آپ کا اللہ ہماری پہ حفاظت. توکل ہے نا، آپ بے تیغ بھی لڑیں گے اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے جو ہے نا وہ لڑ پڑیں گے. بے خطر اللہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تو ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو انشاءاللہ یہ بات اللہ پہ توکل کر کے جب جو شخص چلتا ہے نا، پھر اس کا صرف اور صرف بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے اور وہ نڈر ہو جاتا ہے. وہ اس دنیا اور اس دنیا کے فرعونوں سے جو ہے نا وہ بری ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ، وہ ماشاء ان سے اللہ، بے نیاز ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کبھی بھی مکمل مایوسی کی گرفت میں نہیں آتا، کیونکہ آپ جیسا نوجوان خون موجود ہوتا ہے اور اللہ کی آ، حمیت اور اللہ کے پیارے حبیب اور ہمارے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، اس کی آواز کو بلند کرنے والا، اس کے لیے لڑنے والا، اس کے لیے آگے بڑھنے والا جب تک نوجوان سوچ موجود ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی. اگر کچھ کہنا چاہیں تو 24 ملا، نہیں تو پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے.
اور پھر اس کو وائنڈ اپ کر کے ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے. ایک یہ بھی ساڑھے نال کٹا کھول دیتا ہے یوٹیوب پہ. جی بس فائنل میرا یہ ورڈز یہی ہے اس سارے کے سارے ٹاک شو کا آج کا جو لب لباب ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جاگ جائیں, جو پاکستانی ہیں سٹیزنز وہ جاگ جائیں, یوز دیز فورمز بس. ٹھیک لاؤ میں نے آپ کو بتا دیا, ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے جاگنا ہے یا سونا ہے. ٹھیک, بے شک بے شک. آپ جیسے لوگ موجود ہیں تو یقیناً ہم سوئے ہوئے ذہن کو جگانے کے لیے آپ کم از کم نوک تو کرتے رہتے ہیں. سلامت رہیں, آباد رہیں اور اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے اور آپ سے رہنمائی لیں گے. ٹھیک ہے سر, اجازت چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.